بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پیارے بہنوں بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اتنا نایاب وظیفہ ہے کہ اکثر دفعہ اتنی زور سے آندھی، زلزلے اور ہوائیں چلتی ہیں کہ خوف آنے لگتا ہے، اللہ پاک سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ نقصانات بھی ہوتے ہیں جب زلزلے آتے ہیں، تو ان سب سے بچنے کے لیے تو آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی، بہت ہی نیا، بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ وظیفہ ہے۔ آپ جب کبھی بھی آندھی چلے یا زلزلہ آئے یا کوئی ایسی آفت یا پریشانی آئے جس سے نقصان ہونے کا ڈر ہو، خواہ وہ کیسی ہی حالت میں ہو، تو اس وقت خلوص دل اور صدقے نیت سے سورہ فلق اور سورہ ناس اگر پڑھی جائے تو اللہ پاک اس کے نقصانات سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ حدیث بہت بڑی بھی ایک آئی تھی، ابو درداء کی جو جامع کتاب ہے اسلامی، تو اس میں بھی اس بات کا ذکر آیا ہے۔ تو آپ جب بھی خوف آئے زلزلے سے، آندھی سے، یا آپ کو ڈر لگے، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی آفت آنے والی ہو جس سے آپ گھبرا رہے ہو، جیسے کچھ ہونا ہو، یعنی کہ آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ اکثر دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ کی ان پر ایسی مہربانی ہوتی ہے، جیسے ہی کوئی پریشانی دکھ تکلیف آنے والا ہوتا ہے، خاص کر ماؤں کے دلوں میں اللہ پاک فوراً ڈال دیتے ہیں، وسوسے، خوف ان کے دلوں میں آنے لگتا ہے۔ تو اس وقت بھی آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ذکر کریں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس چاہے ایک مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں تو ایک مرتبہ کی ہی بڑی فضیلت ہے، ایک مرتبہ کے لیے ہی بڑی مطلب کہ کافی ہے ایک مرتبہ پڑھنا، تو آپ لازماً کیا کریں۔ بہت نیا وظیفہ ہے، آندھیوں کو، طوفانوں کو روکنے والی سورت کا نیا وظیفہ آپ کو بتایا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی اس وظیفے